اسی طرح دن گزرتے گئے اور میرے اندر اس نظام کو بدلنے کی ہلچل مچلنے لگی۔ میں تنہا تھی اس دفاع میں، کیونکہ باپ اور بھائی جیسی نعمت سے محروم تھی، جن کا وجود ہی ایک بیٹی اور بہن کے لیے آسمان کی چھت جیسا ہوتا ہے۔ بھائی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، زوڑے بازو ہوتے ہیں، کمر میں تھپکی دیتے ہیں۔ بھائی 7 سمندر پار بھی مقیم ہو تو دل میں ہی مقیم رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک مضبوط مرد، ایک ایسا مضبوط مرد جس میں اپنے وقت کے 10 مردوں کی جتنی طاقت ہو، جب اسے موجودہ نظام کو بدلنے کا عزم ملے تو وہ بھی اللہ سے اپنے زوڑے بازو یعنی کہ بھائی کے ساتھ کی خواہش کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مندرجہ بالا الفاظ میں اللہ سے سوال کیا تھا کہ اے میرے اللہ، میرے بھائی ہارون، اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، کہ جب کہ ناانصافیاں کرنے والے مجھے جھٹلائیں گے، میری تکذیب کریں، تو میرا بھائی میرے ساتھ ہو تو میری تصدیق کرے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا، ان قریب ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے قوت دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، تو وہ ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے۔ تم دونوں اور تمہارے پیروی کرنے والے سب پہ غالب آ جائیں گے۔ میں بظاہر تو اپنے کام میں مگن رہتی تھی، لیکن لاشعور میں یہ مسئلہ مسلسل چلتا رہتا تھا۔ ایک دن میں اسکول سے واپس آئی تو میری میٹرک کی دوست زرمینہ اپنی امی اور بھائی کے ساتھ مجھے ملنے کے لیے میرے گھر آ گئی۔ 5 سال بعد یوں اچانک دوست کو اپنے گھر دیکھ کر میں تو خوشی سے نہال ہو گئی۔ خوب گلے ملے۔ پھر 5 سال کی بچھڑی دوستوں کی داستانیں تھیں کہ ختم ہی نہ ہونے پا رہی تھی، اور زرمینہ بتا رہی تھی کہ وہ ملنے آتی رہے گی۔ پہلے وہ دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے شہر چلی گئی تھی اور یوں وہاں مستقل سکون اختیار کر لی تھی، لیکن اب ڈگری مکمل ہو چکی تھی تو وہ اب واپس گاؤں آ گئی تھی۔ دین اسلام سے اچانک ایک کوندہ سا لپکا میرے ذہن میں، اور میں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے اپنے علم معاش کے بارے میں کچھ احکام بھی پڑھے ہیں؟ جب اس نے ہاں میں سر ہلایا تو مجھے لگا جیسے میری مشکل آسان ہونا شروع ہو گئی ہو۔ میں نے زرمینہ کو اپنے گھر کے سب حالات سے آگاہ کیا اور گاؤں کے معصوم بچوں کی روداد سنائی، اسکول والوں کا رویہ اور عورتوں کے باہر کام کرنے پر پابندی کا بتایا، تاکہ وہ مجھے دین میں جو بھی اس سے متعلق ہو مجھے انفارمیشن دے۔ دیکھیے، فرسم دین اس معاملے پر خاموش نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پانے والے صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جس پر چل کر ہم جنت کی منزل کو پا سکتے ہیں۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ قرون اولیٰ کی مسلمان عورتیں، بالخصوص صحابیات، امور خانہ داری کے علاوہ دیگر معاملات اور مشاغل میں بھرپور حصہ لیتی رہی ہیں، مثلا معیشت اور تجارت، تبلیغ اور جہاد، درس اور تدریس، کاشتکاری اور دستکاری وغیرہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی انہیں اس کام سے نہیں روکا۔ عہد نبوی میں عورتوں کو اس وقت کے رائج کسب، معاش کے ذرائع، تجارت، زراعت، صنعت و حرفت اور مزدوری اور اجرت کو اختیار کرنے کی پوری آزادی حاصل تھی۔ بعض صحابیات اعلیٰ درجے کی طبیعت اور جرأت تھی، اور بعض مختلف انواع اشیاء کی تجارت بھی کرتی تھی۔ وہ ایسا صرف اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہی نہیں، بلکہ محض اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور اپنے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی معاشی جدوجہد کرتی رہتی تھی، جن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کا واقعہ بہت ہی معروف و مشہور ہے۔ آپ کا شمار قریش کی دولت مند خواتین میں ہوتا تھا۔ آپ کی تجارت شام و یمن کے بین الاقوامی مراکز کے علاوہ عرب کے مختلف بازاروں سے بھی ہوتی تھی۔ آپ مزار بدھ اور اجرت کی بنیاد پر مختلف تاجروں اور تجارت کرنے والوں سے کاروبار کرتی اور نفع کماتی تھیں۔ آپ کی تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد بھی جاری رہی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک میں بھی شریک تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلامی عورت کو اس قابل دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی خدمت کرے اور اس کے ہاتھوں بھلے کام انجام پائے، نہ کہ وہ اپنی معاشی حاجات پوری کرنے کے لیے سماج اور معاشرے کی مرہون منت ہو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطر کا کاروبار کرتی تھی۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں تجارت اور کاروبار میں حصہ لے سکتی ہیں،
اسی طرح خواتین کاشتکاری کے ذریعے بھی اپنے معاشی حالات کو مضبوط کرنے میں شوہر یا اہل خانہ کے ساتھ شریک ہوا کرتی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میری خالہ کو طلاق ہو گئی، انہوں نے دوران عدت اپنی کھجوروں کا پھل توڑنے کا ارادہ کیا تو ایک آدمی نے انہیں گھر سے نکلنے پر ڈانٹا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں تم اپنی کھجوروں کا پھل توڑو، ممکن ہے کہ تم اس سے صدقہ کرو یا کوئی اور اچھا کام۔ آج بھی ہمارے پاس یہ موقع دستیاب ہے کہ ہماری خواتین تھوڑی بہت کاشتکاری میں ہاتھ بٹا سکتی ہیں، اور بعض جگہ پر یہ کلچر ابھی بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت زینب بنت جیش سے بہتر کوئی عورت نہ دیکھی جو اپنے ہاتھوں سے کما کر صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے طرح طرح کی چیزیں تیار کر کے انہیں فروخت کرتی، جو کمائی انہیں حاصل ہوتی اسے راہ خدا میں خرچ کرتی تھی۔ تجارت اور زراعت میں حصہ لینے کے علاوہ عورتیں اس وقت کی صنعت و حرفت کو بھی اپنی معاشی آمدنی بڑھانے کے لیے تو یوز کرتی تھیں۔ صرف مجبوری کے عالم میں خواتین کو کمانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اپنی دنیا اور آخرتی بھلائی کے لیے بھی خواتین معاشی میدان میں قدم رکھ سکتی ہیں۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت سی صحابیات طب کے پیشے سے بھی وابستہ تھی۔ صحابیات کی ایسی بڑی تعداد سے جو جنگوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تشریف لے جاتی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں، بیماروں کی دوا کرتی تھیں، اور عہد رسالت میں عورتوں نے جس طرح معاشی جدوجہد کی، اس کا مختصر سا مطالعہ یہ واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسب معاش کی پوری آزادی دے رکھی تھی۔ اس وقت کے رائج ذریعہ معاش کو عورتیں بھی اختیار کرتی تھیں۔ ان کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق کی حفاظت، دین کے دفاع و خدمت، تعلیم و تدریس، طب و جرات وغیرہ میں بھی عورتیں پیش نظر آتی تھیں۔ جہاں ہر میدان میں صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام کے جھنڈے گاڑے ہیں، وہی درس و تدریس کے پیشے میں بھی سب سے آگے رہی ہیں۔ انہوں نے شوق سے، رغبت سے دین سیکھا اور اسے امت تک بخوبی پہنچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ تھی کہ جب کوئی نہایت پیچیدہ مسئلہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آن پڑتا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مسائل کا مناسب حل بتاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کل 2210 احادیث مروی ہے۔ دین اسلام دین فطرت ہے۔ ہمارا دین تمام مرد و زن کو حقوق کی زندگی عطا کرتا ہے، جس سے زندگی بآسانی روا دوا چل سکے۔ یہ زندگی کو آسان بنانے والا ہے، نہ کہ مشکل۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جہاں عورتوں کو معاش کی اجازت ہے، وہیں ہر مسلمان عورت پر لازم ہے کہ وہ پردے اور ان بنیادی اخلاقیات کا خاص خیال رکھے جو اسلام سکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام تمام خواتین کے لیے یہ بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ جب انہیں معاشی سرگرمیوں کے لیے کہیں جانا پڑے تو مردوں سے عدم اختلاط کا رویہ رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھے۔ اپنی معاشی سرگرمی کے لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خاندان کے سربراہ سے اجازت حاصل کریں۔ یہ چیز خاندان کے درمیان افہام و تفہیم سے ہو، یہ صورت دیگر خیر سے شر حاصل ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ زرمینہ، آپ نے تو میرے تمام مسائل کو احسن طریقے سے حل کر دیا ہے۔ اب میں اگلا لائحہ عمل دیکھ کے کیسے تیار کرتی ہوں۔ اب میں پر اعتماد ہو گئی ہوں کیونکہ مجھے ثبوت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام مسائل کا حل مل گیا ہے۔ زرمینہ میرے لیے ایک فرشتہ ثابت ہوئی تھی جس نے مجھے کافی حد تک ہلکا پھلکا کر دیا تھا اور پرسکون فیل کر رہی تھی۔ میں تشکر سے مخمور دل سے الوداع کہہ رہی تھی، اور زرمینہ جاتے جاتے مجھے ایک بہت اہم بات بتا گئی کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا، کیونکہ آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہدایت، علم اور نور اسی سے ملتا ہے جو اس کی طلب رکھتا ہے۔